لنچ میں آپ کے 3 سے 4 گھنٹے صبح کے ناشتے کے یعنی کہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ، اس کے درمیان میں کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے درمیان میں صبح کا ناشتہ جب آپ نے لیا تو درمیان میں کم سے کم آپ کو اس گھنٹے کے اندر 2 گلاس پانی پینا چاہیے. لیکن وہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں گڑ کر کے جو ہے پانی پی لیا اور دوسرا گڑ کر کے جو ہے پانی پی لیا. پانی سپ کر پیئیں. ہر آدھے گھنٹے کے اندر آدھا گلاس پی لیں، پھر آدھے گھنٹے کے اندر پھر آدھا گلاس پی لیں. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بھر کر گلاس پی لیا پھر اس کے بعد دوسرا بھر کر کے گلاس پی لیا، تو پھر آپ کو الٹیاں بھی ہوں گی، دل میلا بھی ہوگا اور طبیعت کھانے کو بھی نہیں ہوگی. تو طبیعت میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ آپ نے ٹائم نوٹ کیا اور آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا گلاس پی لیا، اور وہ بھی سپ کر کے. نیم گرم پانی ضرور پیا کریں، ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں. اچھا، اس کے بعد دوپہر کا لنچ آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ لیجئے، لیکن کوشش کریں صبح ناشتے میں بیکری آئٹم زیادہ نہ لیں. اگر بیکری آئٹم زیادہ لیں گے آپ تو پھر آپ کو دوپہر کے کھانے کی طبیعت نہیں ہوگی، دوپہر کے لنچ کی طبیعت نہیں ہوگی. تو کوشش یہ کریں، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بیکری آئٹم کو میں دوسرے الفاظ میں کانسٹیپیشن کہتا ہوں، کہ وہ لوگ جو بیکری آئٹم صبح ناشتے میں لیتے ہیں وہ ہمیشہ قبض کی شکایت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، ان کو بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے. نہ جانے نظری کرم بڑی بات، یعنی کہ میں انتہائی سخت بات کرنے لگا ہوں، یعنی کہ اور شاید کہ آپ کو ناگوار بھی گزرے، یعنی کہ ان کو بڑی آنت کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بیکری آئٹم کوئی اتنے مفید نہیں ہے صبح ناشتے میں. ہم لوگ بڑے چسکے لے کر جو ہے نا یہ ذائقے، بھائی یہ ایک بسکٹ لے لیں، کیکرس لے لیں، کچھ لے لیں، اس کو روزانہ کا معمول نہیں بنایا. اگر اچھا ہفتے میں ایک آدھ دن آپ کا ایک آدھ دفعہ آپ نے لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول بنانے کی میں بات کر رہا ہوں. معمول میں آپ روزانہ چائے کے ساتھ بسکٹ، چائے کے ساتھ کیکرس، چائے کے ساتھ یہ بیکری آئٹم، یہ چیزیں نہ لیں تو آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کی بڑی آنت اور چھوٹی آنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی انفیکشن نہیں ہوگا. آپ کو جانتے ہیں کہ یہاں بول کینسر کتنا زیادہ ہے اور کیا صورتحال ہے، سب آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب بھی ہم کسی بیماری سے متعلق، بری بیماری سے متعلق بات کرتے ہیں یا ذہن میں آتا ہے تو فوراً یہ دعا پڑھا کریں. کسی بیمار کو دیکھا تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں.